بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس نماز کے بعد اگر بتی گھر میں ایسے جلا دو دولت کا طوفان آ جائے گا۔ ابھی تک کئی لوگ اس عمل سے کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے کافی دوست، احباب، قابل احترام، میری مائیں، بہنیں، میری بیٹیاں، انہوں نے کافی دفعہ کہا ہے کوئی ایسا قرآنی وظیفہ ہے جس سے ہمارے گھروں کے اندر رزق کی کمی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، کافی دوستوں نے کیا ہے جو انتہائی غریب تھے، انتہائی مسکین تھے۔ تو جب انہوں نے اس وظیفے کو کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم کیا ہے کہ آج ان کے گھروں میں غربت کا جو نام و نشان ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ طریقہ بڑا سادہ سا ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو صحیح نیت کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پاک نے اس انسان کے لیے ایسے ایسے گر دیے ہیں۔ قرآن اسی لیے رب نے دیا ہے کہ جب آپ کو کسی وقت بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو تو اپنے رب سے رجوع کریں، جو آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اپنے پیارے بندے کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو بنایا ہے، لیکن ان ساری مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل مقام جو ہے وہ انسان کا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے کہ میرے بندے کو کسی وقت کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے ساتھ رابطہ کر لو، میں تمہاری مشکلات کو دور کر دوں گا۔ شیطان جو ہے وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو اس سے دور رکھے گا، آپ کے ذہن میں ایسی باتیں لے کر آئے گا کہ نعوذ باللہ۔ قرآن میں کیا ہے؟ آپ کا ایمان خراب کرے گا، آپ کا یقین خراب کرے گا، اس وجہ سے وہ بندہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن سے محبت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے محبت ہے۔ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، اس کو کبھی مشکل نہیں آتی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار بڑا سادہ سا ہے۔ آپ نے کس طریقے کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، اس کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ نے نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ایک عدد آپ نے اگربتی اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ آپ روزانہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، صرف عصر کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک دفعہ طریقہ کار آپ سمجھ لیں، اس کے بعد اس عمل کو کرنا شروع کر دیں، دیکھنا کیسے آپ کے گھر میں انشاءاللہ برکت ہی برکت آئے گی۔ آپ نے پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر کسی پاک جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اس وقت آپ کے پاس بالکل شور نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ نماز عصر کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اور ویڈیو کو آپ نے مکمل نہیں دیکھا تو شروع سے لے کر ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، انشاءاللہ روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور پھر اس عمل کی جو برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں وہ آپ خود دیکھیں گے۔ نماز عصر ایک ایسا حساس وقت ہوتا ہے، انسان کے نامہ اعمال کے جو فرشتے ہیں، جو نیکیاں لکھتے ہیں، جو برائیاں لکھتے ہیں، نئے فرشتے آتے ہیں، وہ چارج لیتے ہیں، پہلے والے چھٹی پر چلے جاتے ہیں اور نئے فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے عصر کا، اس کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ پاک قسم اٹھاتے ہیں کہ مجھے وقت عصر کی قسم ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ یہ ایسا خاص وقت ہے جس میں اللہ پاک نے اسپیشل قسم کھائی ہے۔ اس سے 2 نماز پہلے ہیں، 2 نماز بعد میں ہیں، یہ درمیانی نماز ہے۔ اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت فرشتے مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر، گلیوں کے اندر اتنی تعداد میں ہوتے ہیں، صرف انسان کو نظر نہیں آتے، باقی تمام مخلوقات ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔
یہ وہ لمحے ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے، عصر کا کیسے اس ٹائم کی طاقت ہے، اس کی پاور ہے، اس کی فضیلت ہے۔ میرا رب جو ہے عرش والا، وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، اس لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ جب کسی کو بخشنا ہو، کسی بندے کو فائدہ پہنچانا ہو، تو وہ پھر اسی صورت میں پہنچایا جاتا ہے کہ بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اس بندے نے یہ کام کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، چھوڑو چلو اس کو دے دو۔ تو میرا رب اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ رات کو سردیوں میں جب چھوٹا بچہ پیشاب کرتا ہے تو ماں غصے میں نہیں آتی، صبر کرتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ بس اس کی زندگی اسی خوشی میں ہے کہ گیلی جگہ پر چلی جائے، بھیگی جگہ پر خود چلی جاتی ہے، گندگی والی جگہ پر خود چلی جاتی ہے، اپنے معصوم بچے کو یا بچی کو خوش جگہ پر لے آتی ہے۔ تو اس کام کے پیچھے بھی میرے اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ اس ماں کے دل کے اندر اتنی محبت رکھ دیتا ہے کہ وہ اپنا سکون ختم کر دیتی ہے، اپنی خواہش ختم کر دیتی ہے، اپنی خوراک جو لذت ہوتی ہے کھانے والی وہ ختم کر دیتی ہے۔ جب اس کا بیٹا کھاتا ہے، اس کی بیٹی کھاتی ہے، دونوں کھاتے ہیں تو اس کو سکون آتا ہے، وہ سکون سے سوتے ہیں، ماں سکون سے رہتی ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا یہ عمل ہے، آپ نے وہ اگربتی اپنے پاس رکھ لینی ہے اور اس وقت آپ نے صرف 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور صرف 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ناظرین، عمل کا طریقہ نیچے بیان کیا گیا ہے، وہ لازمی سنیں ورنہ عمل مکمل نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، سورہ فاتحہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو میرے رب کا نور ہے، میرے اللہ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اس کے اندر ہے۔ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو یہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، جس بندے نے مجھے پڑھا ہے میرے اللہ پاک اس کی زندگی کو بدل دے، اس کے دل کی تمنا کو پورا کر دے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منواتی ہے، پھر میرا رب اس بندے کے دل کی خواہش کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو نماز عصر کا ایک خاص وقت ہوگا اور سورہ فاتحہ کا یہ خاص عمل ہوگا، یہ 2 چیزیں مل جائیں گی تو انسان کی زندگی کے نصیب اور مقدر بدل جاتے ہیں۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لینا ہے، ان مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر درود شریف پڑھ کے آپ نے اس اگربتی کے اوپر پھونک مار دینی ہے، اللہ کے حضور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے، گڑ گڑا کر اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، وہ دینے والی ذات ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اللہ پاک سے کامل یقین کے ساتھ مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا نہ کرے۔ میرا رب تو وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، وہ دینے والی پاک ذات ہے، ایسی اعلیٰ و عرفہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والی ذات ہے۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اگربتی کو جلا دینا ہے، کوشش کرنی ہے اپنے گھر کے تمام کمروں میں اس کا دھواں تھوڑا تھوڑا پہنچا دینا ہے اور اس کے بعد کسی ایک جگہ پر رکھ کر آپ نے جلا دینا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو روزگار مل جائے گا، آپ بے اولاد ہیں، آپ کو اولاد مل جائے گی، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، گھروں میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، نحوست ختم ہو جائیں گی، جادو ہے ٹونا ہے اس کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور یقین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا ہے۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات لازمی کر دیا کرے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لکھ دیا